أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. آج کا درس سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 66 سے شروع ہو رہا ہے. ان آیتوں میں اللہ رب العزت نے توحید کے 3 دلائل دیے ہیں، کیونکہ قرآن کا اصل مقصد تو توحید ہے. قرآن کا اصل مقصد توحید، اللہ کے ایک ہونے کو بیان کرنا، اللہ کی ذات کے اکیلے ہونے کو بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیان کرنا اور مخلوق کو، انسانوں کو اللہ سے جوڑنا. قرآن کا اصل مقصد توحید ہے. اس لیے اللہ رب العزت قرآن میں یہ انداز اختیار کرتے ہیں کہ کہیں کسی صورت میں دوسرے احکامات، نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں یا معاملات اور معاشرت کے بارے میں دوسری چیزیں اگر ڈسکس ہو رہی ہے تو پھر اچانک اللہ رب العزت باتوں کا رخ موڑ دیتے ہیں توحید کی طرف، اللہ کے ایک ہونے کی طرف. اللہ رب العزت اس کے دلائل دینا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ قرآن کا اصل مقصد توحید ہی ہے. قرآن کا اصل مقصد توحید، اللہ رب العزت کے اکیلے ہونے کو بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کی ذات کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی مبارک صفات. تو یہاں سے اللہ رب العزت نے توحید کی 3 دلیلیں دی ہے. اپنے ایک ہونے کو، اکیلے ہونے کو اللہ رب العزت نے 3 انداز سے بیان کیا ہے. سب سے پہلے تو دلیل دی ہے برہان ربوبیت، یعنی اپنے رب ہونے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے استدلال کیا ہے اپنے ایک ہونے پر. اپنے رب ہونے کے ذریعے سے استدلال کیا ہے، دلیل پکڑی ہے اپنے ایک ہونے پر. توحید کی دلیل دی ہے ربوبیت کے ذریعے، اپنے پالنے والی صفت کے ذریعے سے اللہ نے اپنے ایک ہونے کو ثابت کیا ہے. تو فرماتے ہیں ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضلہ، تمہارا رب وہ ہے جو تمہاری کشتی کو چلاتا ہے سمندر میں تاکہ تم اس کے فضل کو، یعنی روزی کو تلاش کرو. پانی میں کشتی کا چلنا، سمندر میں پانی کے جہازوں کا چلنا، کشتیوں کا چلنا، یہ اللہ کی قدرت کی اور اللہ کے ایک ہونے کی دلیل ہے. اللہ رب العزت معبود ہے، اللہ رب العزت رب ہے، پالنے والا ہے. تو اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے، اللہ رب العزت نے سمندر میں جو کشتی چلتی ہے یا جہاز چلتے ہیں پانی کے، یہ اللہ کی قدرت کی دلیل ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ پانی کتنا پتلا ہے. پانی ایک سیال مادہ، بہنے والی چیز ہے. اس پر انسان ہاتھ رکھے یا پیر رکھے تو وہ ٹک نہیں سکتا. پانی پر انسان ہاتھ رکھے یا پیر رکھے تو جمے گا نہیں، ٹکے گا نہیں، اندر چلا جائے گا. لیکن
وہی پانی جب اس پر کشتی چلتی ہے تو لاکھوں ٹن وزن ہوتا ہے. بعض کشتیوں میں، بعض آج کل تو سمندری جہاز ایسے 10 مالا 15 منزلہ 20 منزلہ اتنے بڑے بڑے جہاز ہیں آج کل لوگوں نے بنا دیے ہیں. پورا یوں سمجھو کہ گویا ایک شہر ہے پورا. اتنے بڑے بڑے جہاز پانی کے نکل چکے ہیں کہ جو پورا جیسے ایک پورا شہر ہے اس کے اندر آباد ہے. اس کے اندر ہوٹلیں ہوتی ہے، اس کے اندر گھومنے پھرنے کی تفریح کی جگہ ہوتی ہے، اس کے اندر شاپنگ مالز ہوتے ہیں، خریدنے کی جگہ ہوتی ہے، دکانیں ہوتی ہے. بعض پانی کے جہازوں میں تو ایئرپورٹ بھی ہوتا ہے، وہاں جنگی جہاز اترتے ہیں. آج کل کتنے ملکوں کے پاس ایسے بڑے بڑے سمندری جہاز ہے کہ اس کے اوپر ایئرپورٹ بنا ہوا ہے. اب اندازہ لگائے اتنا وزن پانی برداشت کر رہا ہے، کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے. اللہ نہ چاہے تو ایک بھی کشتی پانی پر نہیں چل سکتی، ایک بھی جہاز پانی پر ٹک نہیں سکتا. اللہ رب العزت نے 25ویں پارے میں بھی اس کو بیان کیا ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ. اللہ کی قدرت کی نشانی ہے کہ بڑے بڑے جہاز پانی کے سمندروں میں چلتے ہیں. إِن يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ. سورہ شورى میں ہے یہ 25ویں پارے میں. اگر اللہ چاہے تو ہوا کو روک دے تو سارے جہاز اپنی جگہ پر جم کر رہ جائیں. فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ. سب جم جائیں، رک جائیں، ایک اینچ بھی وہ آگے نہیں بڑھ سکتے. پھر یہ اللہ کی قدرت ہے کہ پانی اتنا بوجھ برداشت کر رہا ہے اور وہ ان کشتیوں کو اور ان جہازوں کو ڈوبنے نہیں دے رہا ہے. تو یہ اللہ کے رب ہونے کی اور اللہ کی توحید کی دلیل ہے کہ ایک اللہ ہے جو یہ دنیا کا نظام چلاتا ہے، سمندروں میں کشتیوں کو چلنے دے رہا ہے. یہ اللہ رب العزت نے اپنے رب ہونے کی دلیل دی ہے اور اپنے اکیلا ہونے کی دلیل دی ہے. یہ کام ایسا ہے جو اللہ ہی کر سکتا ہے، انسان کے بس کی بات نہیں ہے. فرمایا ربکم الذی، تمہارا رب وہ ہے، یزجی لکم الفلک، جو تمہاری کشتیوں کو چلاتا ہے سمندر میں، لتبتغوا من فضلی، تاکہ تم اس کا فضل یعنی روزی تلاش کرو. سمندر سے بہت بڑی تجارت ہوتی ہے. کئی ملکوں کی تجارت سمندر سے جڑی ہوئی ہے. سمندر کے ذریعے سے ہی ایک ملک سے دوسرے ملک میں بہت ساری چیزیں، مال منتقل ہوتا ہے. سمندری جہازوں میں بڑی تجارت، آج کل تو کروڑوں اربوں کی تجارتیں سمندر کے ذریعے سے ہوتی ہے. کئی ملک پورے وہ سمندری جہازوں پر اور سمندر کے ذریعے سے تجارت پر چلتے ہیں، ان کی پوری معیشت اسی پر ٹکی ہوئی ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضلہ، تمہارا رب وہ ہے جو تمہاری کشتی کو چلاتا ہے سمندر میں، لتبتغوا من فضلہ، تاکہ تم اس کا فضل یعنی روزی تلاش کرو. انہ کان بکم رحیما، وہ تم پر رحم کرنے والا ہے. سمندر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے رحمت کو جوڑا ہے. پانی اور رحمت میں بہت گہرا تعلق ہے. پانی اور رحمت میں بہت گہرا تعلق ہے، جوڑ ہے. آج کل اللہ معاف کرے پانی کے قریب جو جگہیں ہیں، سمندر کے جو کنارے ہوتے ہیں، اکثر آج ان جگہوں کو عیاشی کا اڈا بنا دیا گیا ہے. جہاں جہاں سمندر ہے، بمبئی میں ہے، گوا میں ہے، اور جس جگہ دنیا میں ہے، تو وہاں پر لوگ صرف عیاشی کے لیے جاتے ہیں. تیریں گے، عیش کریں گے، موج مستی کریں گے، گانے گائیں گے، ناچیں گے، ننگی لڑکیوں کو دیکھیں گے، نعوذ باللہ. تو یہ پانی کے کناروں کو آج کل عیاشی کا اڈا بنا دیا گیا. حالانکہ وہاں جا کر عبادت کرنی چاہیے، وہاں کی عبادت بہت جلدی قبول ہوتی ہے. یہ علماء نے لکھا ہے، قرآن سے سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے پانی کو رحمت سے جوڑا ہے. بلکہ قرآن میں پانی کو اللہ نے رحمت کہا ہے. پانی کو کیا کہا ہے؟ رحمت کہا ہے. کتنی جگہ ہے؟ جیسے 8ویں پارے میں وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اللہ وہ ذات ہے جو ہواؤں کو چلاتا ہے اپنی رحمت سے پہلے، یعنی بارش سے پہلے جو ہوا چلتی ہے. تو دیکھو بارش کے پانی کو اللہ تعالیٰ نے رحمت کہا یہاں پر. تو پانی اور رحمت، اس لیے یہاں بھی سمندر کے بعد فوراً اللہ تعالیٰ کا جو نام استعمال ہوا ہے وہ کیا ہے؟ رحیمہ. دوسرا بھی نام استعمال ہو سکتا تھا، دوسرا بھی کوئی، اور اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں یا اور بھی ہزاروں نام ہیں اللہ رب العزت کے. 99 تو حدیث میں آئے ہیں، باقی اللہ تعالیٰ کے ناموں کی بھی کوئی حد نہیں ہے. تو کوئی اور نام بھی استعمال ہو سکتا تھا، لیکن رحیمہ استعمال ہوا. کیوں؟ بتانے کے لیے کہ پانی اور رحمت دونوں ملے ہوئے ہیں، پانی اور رحمت کا بہت گہرا جوڑ ہے. تو اس لیے علماء نے لکھا ہے سمندر کے کنارے جا کر عبادت کرنی چاہیے. وہاں کی عبادت پر بہت زیادہ اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، وہ عبادت بہت جلدی قبول ہوتی ہے.
وہاں اللہ کا خاص نور برستا ہے، خاص تجلی برستی ہے. اسی لیے ایک اور دلیل لیجیے اس پر قرآن سے. اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا حضرت خضر کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے. 15ویں پارے میں ہے، اسی میں سورہ کہف کے اندر 15ویں پارے کے آخری صفحے پر وہ واقعہ ہے. تو اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ کہاں جاؤ؟ 2 سمندر جہاں ملتے ہیں وہاں جاؤ، وہاں میرا ایک بندہ ہے. آتیناہ رحمتا من عندنا، میں نے اس کو اپنی رحمت سے خاص رحمت کا حصہ دیا ہے. وعلمناہ من لدنا علما، اور ہم نے اس کو خاص علم سکھایا ہے. اللہ اکبر. حضرت خضر سمندر کے کنارے عبادت کرتے تھے. سمندر کے کنارے جہاں 2 سمندر ملتے ہیں وہاں وہ عبادت کرتے تھے، وہاں رہتے تھے وہ. اس وجہ سے اللہ نے ان کو خاص رحمت بھی دی تھی اور اپنے علم میں سے خاص علم دیا تھا. تو اس لیے سمندروں کے کنارے عیاشی کے لیے نہیں جانا چاہیے، پانی کے پاس عیاشی کے لیے نہیں، گھومنے پھرنے لیے. وہاں عبادت کے لیے جانا چاہیے، عبادت کی نیت سے جانا چاہیے. وہاں کی عبادت بہت جلدی قبول ہوتی ہے، وہاں خاص اللہ کی رحمت برستی ہے، وہاں خاص اللہ کی تجلیات اترتی ہے. اسی لیے قرآن میں پانی اور رحمت کو جوڑ کر یہاں بھی سمندر اور اللہ نے اپنے رحیم ہونے کو بیان کیا ہے، اشارہ کرنے کے لیے کہ اللہ کی رحمت زیادہ حاصل کرنا ہے تو پانی کے کنارے جاؤ، وہاں عبادت کرو. پانی میں جاؤ بلکہ سمندر میں جاؤ، وہاں عبادت کرو. تو خیر فرمایا ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضلہ، تمہارا رب وہ ہے جو تمہارے لیے کشتی چلاتا ہے سمندر میں تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو. انہ کان بکم رحیما، وہ تم پر بہت رحم کرنے والا ہے. وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ. اللہ تعالیٰ نے یہاں توحید کی دوسری دلیل دی ہے. پہلی دلیل سمجھ میں آ گئی، برہان ربوبیت، اپنے رب ہونے کے ذریعے سے اللہ نے اپنے ایک ہونے کو سمجھایا ہے. اپنے رب ہونے کے ذریعے سے اللہ نے اپنے ایک ہونے کو، توحید کو سمجھایا. اب دوسری دلیل ہے برہان وجدان. یہ حضرت مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے ہدایت القرآن میں کہ دوسری دلیل توحید کی دی ہے یہاں پر برہان وجدان. کیا مطلب؟ اللہ نے انسان کے نیچر، انسان کی فطرت سے اپنے ایک ہونے کی دلیل پیش کی ہے. سبحان اللہ. اپنے انسان کے نیچر، انسان کی فطرت، اس کو کہتے ہیں وجدان. انسان کے نیچر اور انسان کی فطرت سے اللہ نے اپنی توحید کی دلیل دی ہے. وہ کیا ہے؟ دیکھیے وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ. جب تمہیں سمندر میں کوئی مشکل پیش آتی ہے، پہلے زمانے میں لوگ کشتیوں میں جاتے تھے، مشرکین مکہ اور دوسرے مشرک اور کافر، تو جب وہ سمندر میں جا کر مشکل میں پھنس جاتے تھے، یعنی کشتی ان کی بھنور میں پھنس جاتی تھی، ڈوبنے لگتی تھی، موت ان کو نظر آتی تھی سامنے بالکل، تو اس وقت وہ کیا کرتے تھے؟ ایک اللہ کو پکارتے تھے. اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، جب سمندر میں تمہیں کوئی مشکل پیش آتی ہے، ضَلَّ مَن تَدْعُونَ، تو تمہارے سارے معبود غائب ہو جاتے ہیں. تمہارے جو جھوٹے معبود ہیں وہ سب غائب ہو جاتے ہیں، سب نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، تمہیں کوئی نظر نہیں آتا. إِلَّا إِيَّاهُ، مگر اللہ نظر آتا ہے. یہ ہر انسان کی فطرت ہے. انسان جب مشکل میں پھنستا ہے، جہاں اس کو کوئی اپنی مورتی نظر نہیں آ رہی، اپنا معبود نظر نہیں آ رہا، اپنا خدا نظر نہیں آ رہا، جن کو وہ اللہ کو چھوڑ کر پوچھتا ہے، تو جب انسان بالکل مشکل میں پہنچ جاتا ہے اور ایسی مصیبت جہاں اس کو موت نظر آتی ہے، بس موت کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نظر نہیں آتا، تو انسان وہاں صرف اللہ کو پکارتا ہے. یہ انسان کا نیچر ہے، انسان کی فطرت ہے یہ، کہ جب مصیبت آخری درجے پر پہنچ جاتی ہے تو وہ پھر اپنے جھوٹے خداؤں کو نہیں پکارے گا، وہ ڈائریکٹ اے میرے پیدا کرنے والے مجھے بچا لے. یہ انسان کی نیچر ہے، انسان کا نیچر، انسان کی فطرت ہے. تو اللہ نے اس سے دلیل دی ہے کہ اس سے سمجھ جاؤ کہ پیدا کرنے والا ایک ہے، میں اکیلا ہوں. توحید، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. ہر انسان، یہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، مسلمان ہو، ہندو ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو یا دہریہ ہو. ایک دہریے کے بارے میں واقعہ پڑھنے میں آیا. دہریہ تو اس کو کہتے ہیں جو کسی خدا کو نہیں مانتا. دہریہ اس کو کہتے ہیں جو کسی خدا کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں دنیا خود بخود بنی، خود بخود چل رہی ہے، کوئی خدا کو نہیں مانتے. وہ پائلٹ تھا. وہ دہریہ کیا تھا؟ پائلٹ، ہوائی جہاز چلا رہا تھا. اچانک جو ہے ہوائی جہاز میں خرابی آ گئی اور اب اس کو لگا کہ یہ گرنے والا ہے. تو اس نے فوراً، حالانکہ دہریہ ہے، کسی خدا کو نہیں مانتا، اس نے دعا کی کہ اے میرے پیدا کرنے والے، اگر تو ہے، اگر تو موجود ہے اور واقعتاً تو نے مجھے پیدا کیا اور اس دنیا کو پیدا کیا، مجھے بچا لے، میں سچا مذہب قبول کر لوں گا.
تو اللہ رب العزت نے اس کو بچا لیا. اس نے نیچے اتر کر پھر تحقیق کی اور اسلام قبول کیا. تو یہ انسان کا نیچر ہے، فطرت ہے کہ انسان مصیبت میں اللہ کو، اپنے پیدا کرنے والے کو پکارتا ہے. اس کے علاوہ اس کی نگاہ کسی کی طرف نہیں جاتی، اس کی توجہ کسی کی طرف نہیں جاتی. اس کو کوئی یاد نہیں آتا سوائے اللہ کے، سوائے اپنا پیدا کرنے والے کے. تو اللہ رب العزت نے اس سے انسان کے نیچر، انسان کی فطرت اور انسان کے وجدان سے اپنے ایک ہونے کی دلیل پیش کی ہے. سبحان اللہ. فرمایا وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، جب تم سمندر میں مشکل میں پھنس جاتے ہو، ضَلَّ مَن تَدْعُونَ، تو تم جن کو پکارتے ہو اپنی زندگی میں ان سب کو غائب پاتے ہو. وہاں سمندر میں تمہیں کوئی نظر نہیں آتا، مشکل میں تمہیں کوئی نظر نہیں آتا، الا ایاہ، مگر اللہ نظر آتا ہے. یعنی وہاں تمہیں صرف اللہ ہی یاد آتا ہے، اپنا پیدا کرنے والے کی طرف ہی تمہاری توجہ جاتی ہے. فَلَمَّا نَجَّاكُمْ مِنَ الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ، جب وہ تمہیں بچا لیتا ہے تو تم پھر منہ موڑ لیتے ہو. وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، انسان تو بڑا ناشکرا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے، جب جیسے ہی مصیبت میں ہے، جب تک مصیبت میں ہے تو اللہ کو پکارے گا انسان، سچے معبود کی تلاش میں رہے گا، اس کو پکارے گا، اس کی عبادت کرے گا. لیکن جیسے ہی مصیبت ہٹ گئی پھر دوبارہ شرک کرنے لگے گا، دوبارہ اللہ کی نافرمانی پر آ جائے گا. فَلَمَّا نَجَّاكُمْ مِنَ الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ، جب وہ تم کو بچا لیتا ہے، نجات دیتا ہے خشکی کی طرف، اعرضتم، تو تم منہ موڑ لیتے ہو. وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، انسان تو بڑا ناشکرا ہے. اکرمہ ابن ابو جہل کے جو بیٹے تھے حضرت اکرمہ، مسلمان ہو گئے، صحابی تھے. وہ بھی جب مکہ فتح ہو گیا تو مکہ سے بھاگ گئے، عرب سے بھاگ گئے، یمن کی طرف جا رہے تھے. تو کشتی میں اچانک کشتی میں جا رہے تھے وہ یمن کی طرف. وہ سوچنے لگے کہ اب تو وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو اتنی نفرت تھی، اتنی دشمنی، اسلام سے اتنی دشمنی کہ اب مکہ بھی مسلمانوں کے ہاتھ میں چلا گیا، آدھے سے زیادہ عرب چلا گیا. تو چلو میں یہ پورا عرب چھوڑ کر یمن چلا جاتا ہوں یا دوسرے ملک چلا جاؤں گا، وہیں زندگی گزاروں گا، اب عرب میں واپس نہیں آؤں گا. یہ سوچ کر وہ کشتی میں بیٹھ گئے اور اچانک سمندر میں طوفان آ گیا. سمندر میں کیا آ گیا؟ طوفان آ گیا. کشتی ہلنے لگی، اب موت ان کو نظر آنے لگی. تو پہلے انہوں نے اپنے جھوٹے معبودوں کو پکارا، لات کو، منات، عزا، جو عربوں کے بت تھے، سب کو پکارا، لیکن جان نہیں بچی. سمندری طوفان بڑھتا گیا، موت قریب آتی گئی. تو پھر انہوں نے سچے دل سے انہوں نے پھر اللہ کو پکارا کہ اے مسلمانوں کے رب، اگر تو مجھے بچا لے تو میں ایمان قبول کر لوں گا. تو اللہ نے ان کو بچا لیا. تو بعد میں آئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور مسلمان ہو گئے. سبحان اللہ. دیکھیے کافر مشرک تھے وہ، لیکن پکار کس کو رہے ہیں مصیبت میں؟ اللہ کو. پہلے اپنے جھوٹے خداؤں کو پکار کر دیکھا، کوئی کام نہیں آیا، کسی نے مدد نہیں کی. لیکن جب اللہ کو پکارا تو اللہ رب العزت تو ہر جگہ مدد کرتا ہے. اللہ رب العزت ہر جگہ مدد کرتا ہے، ہر ایک کی آواز سنتا ہے، ہر ایک کی دعا قبول کرتا ہے، انسان دل سے پکارے. تو فرمایا کچھ لوگ تو ہوتے ہیں کہ جو احسان پہچاننے والے ہوتے ہیں، احسان شناس ہوتے ہیں. اللہ رب العزت نے بچا لیا تو پھر وہ ہمیشہ اللہ کی عبادت میں لگ جاتے ہیں. لیکن کچھ لوگ جو ہیں ناشکرے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ بچاتا ہے لیکن مشکل سے نکلنے کے بعد پھر اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں یا نافرمانی کرنے لگتے ہیں. أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا. اب یہ جو ناشکرے ہیں مصیبت میں اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن جیسی ہی مصیبت ٹل گئی تو فوراً پھر وہی پہلے کی جیسی زندگی. تو اللہ رب العزت ان کو دھمکی دے رہے ہیں. أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ، کیا تم مطمئن ہو گئے ہو اس بات سے کہ وہ تمہیں خشکی پر، زمین پر نکلنے کے بعد زمین میں تمہیں دھسا دے؟ او یرسل علیکم حاصبا، یا تم پر ایسی ہوا بھیجے جو پتھر والی ہو، پھر تم اپنے لیے کوئی وکیل اور مددگار نہ پاؤ. یعنی اللہ رب، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم تمہیں صرف سمندر میں ہی ہلاک کر سکتے ہیں؟ کیا اللہ رب العزت صرف سمندر میں ہی عذاب دے سکتا ہے؟ نہیں. اللہ رب العزت جیسے سمندر میں کسی کو مار سکتا ہے، اس زمین پر آنے کے بعد زمین کو پھاڑ کر اندر بھی دھسا سکتا ہے، کیونکہ زمین بھی اسی کی ہے، زمین بھی اسی کی مخلوق ہے، زمین بھی اسی کی بات مانتی ہے، زمین بھی اس کے تابع ہے.
افامنتم، کیا تم مطمئن ہو گئے ہو اس بات سے، ان یخسف بکم جانب البر، کہ وہ خشکی کی جانب میں تمہیں زمین میں دھسا دے، یعنی سمندر سے باہر آنے کے بعد تم یہ سمجھ رہے کہ اب ہم پر کوئی عذاب نہیں آ سکتا، زمین پھاڑ کر بھی وہ تمہیں اندر دھسا سکتا ہے۔ کتنے زلزلے آتے ہیں تو کیسے خطرناک زلزلے دنیا میں آج تک آئے ہیں، کتنی بستیاں، کتنے شہر پورے اندر چلے گئے۔ جاپان میں 100 سال پہلے 99 سال پہلے ایک زلزلہ آیا، تو اتنا خطرناک زلزلہ، ایک ساتھ 1.5 لاکھ لوگ مر گئے ایک ہی وقت میں، اتنا خطرناک زلزلہ، اور 1000 کلومیٹر تک زمین میں دراڑ پڑ گئی۔ اللہ اپنی قدرت دکھانا چاہے تو اللہ کی قدرت عجیب ہے۔ تو اللہ رب العزت زمین بھی پھاڑ کر عذاب دے سکتے ہیں، یا ایسی ہوا، او یرسل علیکم حاصبا، یا تمہارے اوپر بھیج دے پتھریلی ہوا، یعنی ہوا بھی ہو اور اس کے ساتھ پتھر بھی برس جائیں، جیسے ہوا ہے پہلے قوم لوط پر اللہ تعالیٰ نے پتھر برسائے کہ نہیں برسائے؟ لوط علیہ السلام کی قوم پر اللہ تعالیٰ نے پتھر برسائے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے۔ یعنی سمندر سے تم بچ کر آ گئے تو یہ مت سمجھو کہ ہم سیف ہو گئے، محفوظ ہو گئے، نہیں، زمین پھاڑ کر بھی تمہیں عذاب دیا جا سکتا ہے، آسمان سے پتھر برسا کر بھی تمہیں عذاب دیا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کے پاس جیسے نعمتوں کے ہزاروں اسباب ہیں تو سزاؤں کے بھی ہزاروں اسباب ہیں، سزاؤں کے بھی ہزاروں ذریعے ہیں۔ پھر فرمایا ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری فیرسل علیکم قاصفا من الریح فیغرقکم بما کفرتم ثم لا تجدوا لکم علینا بہ تبیعا، یا تم مطمئن ہو گئے ہو اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ سمندر میں بھیج دے، یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ مجبور کر دے، ایسے حالات پیدا کر دے کہ تم سمندر میں سفر کرنے پر مجبور ہو جاؤ، ایسے حالات پیدا کر دے کہ تم سمندر میں سفر کرنے پر مجبور ہو جاؤ، تمہیں یعیدکم، تمہیں لوٹا دے دوبارہ سمندر میں، فیرسل علیکم قاصفا من الریح، اور وہاں توڑنے والی ہوا بھیجے، ایسی ہوا بھیجے جو تمہاری کشتی کو توڑ دے، تمہارے جسم کو توڑ دے، ٹکڑے کر دے، فیغرقکم بما کفرتم، پھر وہ تمہیں ڈبا دے، غرق کر دے تمہارے کفر کی وجہ سے، ثم لا تجدوا لکم علینا بہ تبیعا، پھر تم نہیں پاؤ گے اپنے لیے ہمارے خلاف کوئی بدلہ لینے والا۔ یعنی اللہ رب العزت نے کسی قوم کو ہلاک کیا، اللہ رب العزت کو کوئی خطرہ نہیں ہے، دنیا کے بادشاہوں کے جیسا نہیں۔ دنیا کے بادشاہ جو کتنے بھی پاورفل ہو وہ ڈرتے ہیں، وہ ظلم بھی کرے تو حساب سے ظلم کرتے ہیں، وہ کہ کہیں ایسا نہ ہو ریئیکشن ہو جائے، پبلک بغاوت کر دے ہمارے خلاف، ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ یہ سوچتے ہیں لوگ، بڑے بڑے بادشاہ طاقتور ہونے کے باوجود بھی کھلے عام وہ ظلم نہیں کر سکتے، اس کے لیے نئے بہانے نکالیں گے، نئے راستے نکالیں گے، چھپ کر ظلم کریں گے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بغاوت ہو جائے، لوگ باغی ہو جائیں اور ہم پر حملہ کر دیں اور ہماری بادشاہتی چلی جائے۔ تو دنیا کے بادشاہوں کو تو یہ خطرہ ہے، لیکن اللہ رب العزت کو ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اللہ پوری دنیا کو ختم کر دے، پوری دنیا کی ساری قوموں کو ہلاک کر دے عذاب کے ذریعے، تو کوئی ان دنیا والوں کی طرف سے اللہ سے بدلہ لینے کے لیے آئے گا؟ کوئی نہیں آئے گا۔ قوم سمود کو اللہ رب العزت نے جب ہلاک کیا، فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا ولا یخاف عقباہا، کیا فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ان پر عذاب بھیجے ان کے گناہوں کی وجہ سے، اور انہیں لیول کر دیا، یعنی جڑ سے ختم کر دیا، اور ولا یخاف عقباہا، اللہ تعالیٰ انجام سے نہیں ڈرتا ہے کہ یہ قوم کو اگر ہلاک کر دوں گا تو پھر کیا ہوگا، کوئی مجھے میری بادشاہت کے خلاف کچھ کرے گا تو نہیں۔ اللہ رب العزت کو کوئی ڈر نہیں ہے ایسا۔ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ اگر تم شرک اور کفر پر جمے رہو گے اور اللہ رب العزت تمہیں ہلاک کر دے گا تو پھر کوئی بھی اللہ سے بدلہ لینے والا نہیں ہوگا۔ ثم لا تجدوا لکم علینا بہ تبیعا، تمہاری طرف سے اللہ سے بدلہ لینے والا کوئی نہیں رہے گا، اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں رہے گا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ اب تیسری دلیل دی ہے توحید کی۔ پہلی دو دلیلیں ہو گئی، ایک تو اپنے رب ہونے کے ذریعے سے سمجھایا کہ میں اکیلا ہوں،
دوسرے انسان کے نیچر اور فطرت کے ذریعے سے سمجھایا کہ میں اکیلا ہوں. اب نعمتوں کے ذریعے سے دلیل دے رہے ہیں. اللہ نے یہاں پر تیسری دلیل دی ہے برہان نعمت. نعمتوں کے ذریعے سے اللہ رب العزت اپنے ایک ہونے کو ثابت کر رہے ہیں, اپنی توحید کو ثابت کر رہے ہیں. کیسے؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, ہم نے انسانوں کو معزز بنایا, مشرف بنایا, قابل تکریم بنایا. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, ہم نے ان کو سمندر میں اور خشکی میں سوار کرایا. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ, پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا, اور ہم نے ان کو بہت ساری مخلوق پر فضیلت دی. یہ آیت بہت اہم ہے. فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, ہم نے انسانوں کو معزز بنایا, عزت والا. ساری مخلوق میں انسان سب سے عزت والا, معزز ہے, مکرم ہے. کیوں؟ اس کی 5 وجوہات ہیں. کتنی وجوہات ہیں؟ 5 وجہ ہے انسان معزز ہے, انسان قابل تکریم ہے, عزت والا ہے ساری مخلوق میں. مفسرین نے لکھا ہے اس کی 5 وجہ ہے. پہلی وجہ ہے عقل کی وجہ سے. انسان سب سے زیادہ عزت والا ہے, معزز ہے, مکرم ہے. کیوں؟ اللہ نے انسان کو عقل دی ہے. دوسری مخلوقات کو, جانوروں کو عقل نہیں ہے, ان کے اندر شعور ہے. جانوروں میں کیا ہے؟ شعور, یعنی ہلکی سی سمجھ. ان کو اپنا کھانا کیا ہے اتنا سمجھتا ہے, اپنا نفع نقصان. اگر ان کو ڈنڈا بتاؤ تو وہ بھاگ جائیں گے, روٹی دکھاؤ تو قریب آئیں گے. یہ ان کے اندر شعور ہے, عقل نہیں ہے, ہلکی سی سمجھ. لیکن انسان کو اللہ نے عقل دی ہے. اس عقل کی وجہ سے انسان ترقی کرتے کرتے یہاں تک پہنچا ہے. پہلے جب حضرت آدم علیہ السلام آئے ہوں گے دنیا میں, اس وقت کھانا صرف پھل فروٹ کھا کر تو گزارا ہوتا ہوگا. پھر بعد میں عقل اللہ نے سمجھایا, عقل کے ذریعے سے انسان نے سوچا, تو پھر کھیتی باڑی شروع ہوئی, نئی نئی چیزیں اگنے لگی. پھر آج تک دیکھو کھانے میں کتنی ترقی ہو گئی ہے, کیسی کیسی قسم کی چیزیں کھانے کی آ گئی ہے. یہ سب عقل کی وجہ سے. جانوروں میں اتنی ویرائٹی ہے کھانے کی نہیں ہے, تو عقل. اسی طرح سواری میں پہلے انسان پیدل سفر کرتا ہوگا, عقل کے ذریعے سے اللہ نے سمجھایا, عقل میں یہ بات ڈالی کہ یہ جانور تمہارے تابع ہیں, ان جانوروں پر سواری کرو, جانوروں کے ذریعے سفر کرو. تو انسان نے جانوروں پر سفر شروع کر دیا. پھر اور ترقی کی, تو آج تو سواری کے لیے کیسی 2 ویلر الگ, 4 ویلر الگ, ٹرینیں, بسیں, کاریں, ہوائی جہاز, پانی کے جہاز, سب کچھ آ گیا. یہ اللہ نے عقل دی ہے. تو انسان کو معزز بنایا عقل کی وجہ سے, اور انسان کی جتنی ترقی ہوئی آج تک عقل کی برکت سے. اسی لیے عقل کی بہت اہمیت ہے اسلام میں. سارے احکامات عقل مندوں کے لیے ہیں. سارے احکامات کس کے لیے؟ نماز کس پر فرض ہے؟ عقل مند اور بالغ پر. روزہ کس پر فرض ہے؟ عقل مند اور بالغ پر. زکوٰۃ, حج, سب سارے فرائض اسلام کے کس کے لیے؟ عقل مندوں کے لیے اور بالغ کے لیے. پاگلوں پر کوئی شریعت نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, رفع القلم عن ثلاث, 3 لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا. 3 لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا, یعنی وہ ان کا سب معاف ہے. ایک سونے والے سے, جب تک وہ نیند میں ہے سب معاف ہے. نیند میں اگر کفریہ کلمہ بول دیا نعوذ باللہ تو معاف ہے. نیند میں بیوی کو طلاق دے دیا معاف ہے, طلاق نہیں پڑے گی. نیند میں اگر ماں باپ کو گالی دے دیا معاف ہے, کیونکہ نیند جو سو رہا ہے اس پر شریعت کے احکامات نہیں ہیں. اسی طرح پاگل پر, پاگل سے قلم اٹھا لیا گیا, یعنی پاگل کے اعمال کا کوئی اعتبار نہیں, اس کو نہ گناہ ہوگا نہ ثواب, جب تک کہ وہ اچھا نہ ہو جائے. اسی طرح بچہ جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے. تو خیر, عقل کی اہمیت ہے اسلام میں کہ سارے احکامات عقل مندوں کے لیے. اب عقل کے فائدے کیا ہیں؟ عقل کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اسی عقل کے ذریعے انسان اپنے اللہ کو پہچانتا ہے. اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے کائے کے ذریعے سے؟ عقل کے ذریعے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اللہ تعالیٰ نے کہا غور کرو اپنی عقل کے ذریعے آسمانوں کی پیدائش میں, زمین اور آسمان کیسے پیدا ہوئے, دن اور رات کا نظام کیسے چل رہا ہے, یہ ساری دنیا میں غور کرو. یہ نشانیاں ہیں کس کے لیے؟ اولی الالباب, عقل مندوں کے لیے. تو عقل کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے, عقل کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان اس کے ذریعے سے اپنے اللہ کو پہچانتا ہے. جو عقل کے ذریعے اللہ کو نہ پہچانے وہ پھر جانور ہی ہے. اس کو انسان بولنا مناسب نہیں, وہ جانور ہے.
وہ چاہے دنیا میں کتنا بھی بڑا سائنسداں ہو، کتنی بھی ترقی کر لے، عقل سے اس نے اللہ کو نہیں پہچانا تو اس کی عقل بیکار ہے۔ تو عقل کا پہلا فائدہ یہ ہے۔ دوسرا فائدہ عقل کا یہ ہے کہ عقل سے انسان علم حاصل کرتا ہے، عقل سے ہی علوم میں اتنی ترقی ہے۔ دین کے علموں میں کتنے شعبے ہیں، قرآن کے علوم کتنے ہیں، حدیث کے علوم کتنے ہیں، یہ سب انسانوں نے جو نکالے ہیں عقل کے ذریعے سے۔ پھر دنیاوی علوم میں آج کل انجینئرنگ میں کتنے شعبے ہیں، ڈاکٹری میں کتنے شعبے ہیں، ہر علم، یہ علم جو بڑھتے گئے دنیا میں عقل کی وجہ سے۔ تو عقل سے انسان اللہ کو پہچانتا ہے، عقل کے ذریعے علم حاصل کرتا ہے، اور عقل کا تیسرا فائدہ، اچھے اور برے کی تمیز عقل سے ہوتی ہے۔ اچھے اور برے میں فرق انسان کیسے کرتا ہے؟ عقل کے۔ جس کو عقل ہی نہیں ہے، بیچارے بہت سارے پاگل دیکھتے ہیں ہم، ان کو دیکھتے ہیں پاگلوں کو کہ وہ کچرا کھا رہے ہیں، ان کو فرق ہی نہیں معلوم کھانے میں اور کچرے میں۔ کیوں؟ عقل نہیں ہے۔ تو جس میں عقل ہے اس کو اچھائی میں اور برائی میں، اچھی چیز اور بری چیز، نفع پہنچانے والی چیز اور نقصان پہنچانے والی چیز میں وہ فرق کر سکتا ہے۔ تو خیر، انسان کو اللہ نے مکرم بنایا، معزز بنایا، اس کی سب سے پہلی وجہ کیا ہے؟ عقل، الحمدللہ۔ دوسری وجہ ہے شکل۔ اللہ نے انسان کو جو شکل دی ہے، انسان کے جو اعضاء بنائے ہیں، اعضاء کے اندر جو تناسب ہے، اعضاء کی جو بناوٹ ہے، سبحان اللہ، کسی جانور کی نہیں ہے۔ انسان کا سر اللہ نے اونچا رکھا ہے کیونکہ مقصد بھی اونچا ہے۔ انسان کا سر اوپر ہے، باقی جانوروں کا سر دیکھو، باقی جانوروں کی بناوٹ کیسی ہے؟ باقی جانور آڑے ہیں، ہم کھڑے ہیں۔ باقی جانور، سارے جانور کیسے ہیں؟ آڑے ہیں کہ نہیں ہیں؟ ان کے ہاتھ اور پیر دونوں زمین پر لگتے ہیں، اور ان کا منہ پیر سے بھی قریب ہے اور زمین سے بھی قریب ہے۔ لیکن اللہ نے ہمارا سر زمین سے قریب نہیں، اونچا رکھا ہے، کیونکہ یہ سر صرف اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے، صرف اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے۔ اس لیے اللہ نے سر کو اونچا کیا ہے، سر کو نہ پیر کے قریب رکھا ہمارے، نہ زمین کے قریب رکھا ہے۔ صرف سجدے میں اللہ کے سامنے جھکنا ہے، اس وقت سر نیچے جائے ہمارا، بس۔ اللہ نے ایسا سسٹم بنایا، اللہ نے ایسا سسٹم بنایا ہے۔ یہ انسان کی فضیلت کے شکل، پورے بدن کی بناوٹ ایسی ہے جو کسی جانور کی نہیں ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ خالی انسان کی آنکھ دیکھ لو، کتنی خوبصورت آنکھ ہے، سبحان اللہ۔ کہ آنکھ کے اندر اللہ نے پہلے سفیدی رکھی، پھر کالا پن رکھا، پھر اس کے اوپر پلکیں ہیں، اس کے اوپر کالی بھویں ہیں، اس کے اوپر نورانی پیشانی ہے، سبحان اللہ۔ اگر یہ بناوٹ نہ ہوتی، صرف کالی آنکھیں ہوتی تو کتنی ڈراؤنی نظر آتی۔ بہت سی بلیوں کی، بہت سے جانوروں کی صرف کالی آنکھیں ہوتی ہے، تو ہم رات میں دیکھ کر ڈرتے کہ نہیں ڈرتے؟ تو انسان کی آنکھ میں سفیدی بھی ہے اور کالا پن بھی ہے، تاکہ انسان خوبصورت نظر آئے۔ اس کے اوپر پلکیں، پھر بھویں، پھر پیشانی، کیا بناوٹ ہے انسان کی۔ کالے سے کالا انسان ہو، بدصورت سے بدصورت ہو، لیکن وہ دوسرے ہزاروں جانوروں سے لاکھ پٹ اچھا ہے۔ دوسری مخلوقات سے انسان کتنا بھی کالا ہو، لاکھ پٹ اچھا ہے، دکھنے میں، ہر اعتبار سے، خوبصورتی میں، جسم کی بناوٹ میں، ہر چیز میں۔ تو خیر، دوسرا اللہ نے ہمیں مکرم بنایا، معزز بنایا ہے شکل کی وجہ سے۔ تیسرے اللہ نے ہمیں معزز بنایا ہے زبان، بات کی وجہ سے۔ کیا کی وجہ سے؟ بات کی وجہ سے۔ انسان بات کرتا ہے، اللہ نے بولنا سکھایا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ رحمان نے قرآن سکھایا، انسان بنایا اور اس کو بولنا سکھایا، وعلمہ البیان۔ تو بولنا، اس کے ذریعے سے اللہ نے انسان کو عزت دی ہے ساری مخلوقات پر، کہ انسان بولتا ہے، انسان زبان سے اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی تسبیح کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کر سکتا ہے، لوگوں کو اللہ کی قدرت سمجھا سکتا ہے، اللہ کی طرف بلا سکتا ہے، اور یہ اس کے علاوہ دنیا کے بھی ساری چیزیں بول سکتا ہے۔ انسان کسی فن میں ماہر ہے، ڈاکٹر بن گیا، وہ دوسروں کو ڈاکٹر بنا سکتا ہے، اس کے اندر یہ کوالٹی ہے۔ انسان ٹیچر بن گیا، دوسروں کو وہ تیار کرتا ہے ہی نہیں کرتا، زبان کے ذریعے، بولنے کے ذریعے۔ جانوروں میں ایسی ٹیچنگ کلاسیں ہیں، جانور کے اندر جو کوالٹی ہے وہ دوسروں کو دے سکتے ہیں، وہ دوسروں کو بتا سکتے ہیں، سکھا سکتے ہیں۔ وہ جانور کو گھونسلہ بنانا آتا ہے، تو انہوں نے کبھی ایسا کیمپ لگایا کہ چلو آج ہم آپ کو گھونسلہ بنانا سکھاتے ہیں، کیونکہ بولنا نہیں آتا ان کو زبان نہیں ہے کہ وہ اپنا فن دوسروں کو سکھا سکیں۔ اللہ نے انسان کو زبان دی ہے، وہ اپنی صفات، اپنی کوالٹی دوسروں کے اندر پیدا کر سکتا ہے، اپنا فن دوسروں میں منتقل کر سکتا ہے،
بولنے کی طاقت دی ہے. اس وجہ سے اللہ نے انسان کو اونچا بنایا, مکرم بنایا. تیسری وجہ انسان کے مکرم ہونے کی چوتھی وجہ ہے, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انسان ہاتھ سے کھانا کھاتا ہے, یہ بھی انسان کے اونچا ہونے کی, معزز ہونے کی دلیل ہے. چوتھی نشانی ہے, چوتھی وجہ ہے. کیونکہ دوسرے جتنے جانور ہیں منہ سے ڈائریکٹ ان کا منہ کہاں پڑے گا؟ کھانے پر ہے. نہیں ہے. جانور کیسے کھائیں گے؟ ہاتھ سے لے کر پھر منہ تک پہنچاتے ہیں کہ وہ لوگ؟ جانور نہیں, ڈائریکٹ کھانے میں منہ ڈالتے ہیں. لیکن انسان کو, وہی پہلے میں نے جیسے کہا کہ انسان کو اللہ نے کہا تیرا سر صرف میرے سامنے جھکنا چاہیے, کھانے کے آگے بھی مت جھکاؤ, کھانے کو لے کر منہ تک لے کر جاؤ, کھانے کو اٹھاؤ ہاتھ سے اور منہ تک لے کر جاؤ. انسان ہاتھ سے کھانا کھاتا ہے. دوسرے جانور جتنے بھی جانور ہیں سب ڈائریکٹ منہ ڈالیں گے, اس میں منہ سے کھانا کھاتے ہیں. انسان کو اللہ نے یہ شرافت دی ہے کہ وہ نوالا اٹھائے گا کھانے کے لیے, اپنا سر نیچے نہیں جھکائے گا, زمین پہ نہیں لگائے گا, وہ پلیٹ تک منہ نہیں لے کر جائے گا, ہاتھ سے لقمہ اٹھائے گا اور منہ تک پہنچائے گا. یہ انسان کے مکرم ہونے کی نشانی ہے. انسان معزز ہے, اس لیے اللہ رب العزت نے یہ سسٹم بنایا ہے. اسی طرح پانچویں وجہ انسان کے مکرم ہونے کی کہ دنیا کی ساری مخلوقات کو اللہ نے انسان کے تابع کر دیا ہے, دوسرے جانوروں کے تابع نہیں ہے. ہر چیز ہمارے لیے مسخر ہے. زمین ہمارے تابع ہے, تابع ہے یا نہیں ہے؟ ہم جب چاہیں اس میں گڑھا کھود سکتے ہیں. ہمارا پلاٹ ہے, ہم اس پر بلڈنگ بنا سکتے ہیں. زمین کبھی منع کرتی ہے آپ کو کہ اتنا بوجھ کیوں میرے اوپر لاد رہے ہو, اتنی بلڈنگ بناؤ گے میرے اوپر کتنا وزن ہو جائے گا؟ زمین نے کبھی کسی کو منع کیا نہیں. یہ تابع ہے. انسان جب چاہے اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے, جانوروں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. ہاتھی جیسا جانور انسان سے کتنا بڑا ہے, انسان آسانی سے اس کو اپنے قابو میں کرتا ہے, اس کے اوپر سوار ہو جاتا ہے. سمندر, پانی انسان کے تابع ہے. بڑے سے بڑا جہاز بناؤ پانی کا اور اس پر چلاؤ, پانی کچھ نہیں کرے گا, آپ کو منع نہیں کرے گا. حتیٰ کہ ہوا بھی انسان نے جہاز بنا کر ہوا میں اڑا دیا, ہوا نے منع نہیں کیا, ہوا بھی تابع ہے. یہ ساری مخلوقات اللہ نے انسان, درخت تابع ہے. آپ کو جو بھی چیز بنانا ہے درخت کاٹو, لکڑی کو استعمال کرو, درخت منع نہیں کریں گے. تو یہ دنیا کی مخلوقات اللہ نے, جانور ہو یا ساری مخلوقات جاندار اور بے جان, انسان کے تابع کر دی, مسخر کر دی. اس وجہ سے بھی انسان معزز ہے, انسان مکرم ہے. یہ 5 وجوہات ہیں. تو فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, ہم نے انسانوں کو معزز بنایا. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, ہم نے انہیں سواری دی ہے زمین پر بھی اور سمندروں میں بھی. انسان کے علاوہ کسی کے پاس سواری نہیں ہے. سبحان اللہ. انسان جانوروں پر سفر کرتا تھا, آج کل تو کیسی کیسی سواریاں نکل گئی ہے. انسان کی عزت کی بات ہے. یہ اللہ کی طرف سے انسان کو ملنے والا شرف ہے کہ اللہ نے انسان کو خشکی میں بھی سواریاں دی ہے. ایک سے ایک سواریاں آ گئی ہے دنیا میں. کسی جانور کے لیے سواری نہیں ہے, وہ ان کو جہاں بھی جانا ہے وہ پیدل جائیں گے وہ. لیکن انسان جو ہے 2 ویلر پر جائے گا, 4 ویلر پر جائے گا, ٹرین میں جائے گا, ہوائی جہاز سے جائے گا, بس سے جائے گا. کتنی بڑی شرافت کی بات ہے. الحمدللہ, سبحان اللہ. کسی جانور کے لیے اتنی سہولت ہے نہیں ہے, انسان کے لیے سہولت ہے. حملناہم فی البر والبحر, ہم نے انہیں سواری دی ہے خشکی میں بھی اور سمندر میں بھی. ورزقناہم من الطیبات, اور ہم نے ان کو پاکیزہ چیزوں میں سے رزق دیا ہے. انسان کا رزق ایسا ہے کہ ہزاروں قسمیں ہیں انسان کے رزق کی. انسان اکیلا ایسا ہے جو مرکب ڈبل غذا کھاتا ہے. سارے جانور سنگل کھاتے ہیں. شیر جنگل کا بادشاہ ہے لیکن خالی گوشت کھائے گا بیچارہ. کیا کھائے گا بولو؟ اس کے دل میں کبھی خیال نہیں آئے گا چلو اس کو گلاتے ہیں تھوڑا, یا اس کے اندر مرچ مسالہ ایڈ کرتے ہیں, تھوڑا چاول بھی ڈال دیں گے, روٹی لگا کر کھا لیں گے. سارے جانور سنگل غذا کھاتے ہیں. انسان ہر چیز کو ملا کر, اس میں اس کو ملا, اس کو ملا کر یہ غذائیں کھاتا ہے, لذیذ سے لذیذ غذائیں. سبحان اللہ. یہ انسان کے معزز ہونے کی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ, ہم نے تمہیں ان کو رزق دیا ہے پاکیزہ چیزوں میں سے. کہ عقل, انسان مین بات عقل ہے, تو عقل کی وجہ سے انسان کوشش کرتا رہتا ہے. آج ہزاروں قسمیں دنیا میں کھانے کی ہے. صرف چکن سے کتنی چیزیں بنتی ہے سب کو یاد ہے نا, معلوم ہے. ہوٹل میں جاؤ پوری لسٹ لگی ہوئی ہے, کتنے قسم کے سالن صرف چکن سے تیار ہوتے ہیں, مٹن سے الگ, اور سبزیوں کی ویرائٹی الگ. کتنی سبزیوں کو ملا کر انسان بناتا ہے. اس میں یہ چیز ایڈ کر, اس میں یہ مسالہ ڈال, اس میں ایسا تیل ڈال.
یہ اللہ رب العزت کی طرف سے نعمت ہے، سبحان اللہ۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، باقی جانوروں کو یہ سہولت نہیں ہے، وہ ایک ہی قسم کی سنگل غذا کھائیں گے۔ وہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں شیر جو کھاتا تھا آج تک وہی کھا رہا ہے، ویسے ہی کھا رہا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، اس میں کچھ اس نے بڑھوتری نہیں کی ہے، کوئی چیز ایڈ نہیں کی اپنی غذا میں، شامل نہیں کی ہے۔ اور انسان کہاں تک پہنچ گیا کھانے میں؟ کیسی کیسی غذائیں ہیں، کھانے کی الگ، پینے کی دیکھ لو، اللہ اکبر، پینے میں کیسی کیسی چیزیں آ گئی، ہزاروں قسم کی چیزیں، پینے کی ایسی چیزیں آ گئی۔ پھر لباس میں، کیونکہ رزق میں یہ سب چیزیں داخل ہیں، لباس کیسے کیسے شاندار ملتے ہیں، لاکھوں کے لباس مل رہے ہیں۔ شادی کے دن بہت سارے لوگ پہنتے ہیں 1-1 لاکھ 2-2 لاکھ کا جوڑا، دلہنیں پہنتی ہیں، مرد دولہا پہنتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے نعمت ہے۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے ان کو پاکیزہ رزق دیا ہے کہ عقل کے ذریعے سے یہ اپنے رزق کو بڑھاتے رہتے ہیں، کھانے میں، پینے میں، لباس میں، ہر چیز میں۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، ہم نے ان کو فضیلت دی ہے بہت ساری مخلوقات پر۔ انسانوں کو اللہ رب العزت نے پہلے جو عزت دی ہے، کرمنا پہلے جو لفظ آیا تھا کہ 5 وجوہات سے ہم نے ان کو عزت دی ہے، وہ تو سارے انسانوں کو عزت دی ہے 5 وجہ سے، کافروں کو بھی مسلمانوں کو بھی۔ لیکن یہ فضیلت کی بات ہے، یہ صرف مسلمانوں کو ہے، یہ فضیلت۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، ہم نے ان کو فضیلت دی ہے اپنی بہت ساری مخلوقات پر۔ تو اس میں صرف مسلمان اور انبیاء علیہ السلام، نبی، صحابہ اور اولیاء اللہ اور مسلمان داخل ہے، ان کو فضیلت دی ہے اللہ نے، ان کو اللہ نے فضیلت دی۔ سارے نبیوں کی جو جماعت ہے، جتنے انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں، یہ سارے نبی پورے فرشتوں سے افضل ہیں، سارے نبی تمام فرشتوں سے افضل ہے۔ حتیٰ کہ جو 4 بڑے فرشتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام، جو 4 فرشتے ہیں اہم، ان سے بھی افضل ہیں سارے نبی۔ پھر جو 4 فرشتے ہیں وہ افضل ہیں سارے انسانوں سے، صحابہ سے بھی۔ جو 4 فرشتے ہیں وہ افضل ہیں سارے انسانوں سے، صحابہ وغیرہ سب سے۔ پھر صحابہ، تابعین، اللہ کے نیک بندے، وہ افضل ہیں عام فرشتوں سے۔ پھر عام فرشتے افضل ہیں عام مسلمانوں سے۔ یہ ترتیب ہے، سارے نبی افضل ہیں سارے فرشتوں سے، کوئی فرشتہ مقام اور مرتبے میں نبیوں سے آگے نہیں ہے۔ پھر 4 فرشتے جو بڑے ہیں وہ افضل ہیں نبیوں کو چھوڑ کر سارے انسانوں سے، چاہے صحابہ ہوں سب سے۔ پھر صحابہ اور تابعین اور اللہ کے نیک بندے، یہ افضل ہیں عام فرشتوں سے۔ پھر عام فرشتے افضل ہیں عام مسلمانوں سے۔ یہ ترتیب ہے۔ تو فرمایا وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، ہم نے ان کو فضیلت دی ہے بہت ساری مخلوقات پر۔ تو یہ 3 نعمتیں اللہ تعالیٰ نے، 3 دلیلیں دی ہیں اپنے ایک ہونے کی، 3 دلیلیں دی ہیں اپنے ایک ہونے کی۔ پہلے اپنے رب ہونے کے ذریعے سے سمجھایا کہ میں اکیلا ہوں، پھر انسان کے نیچر اور فطرت کے ذریعے سمجھایا میں اکیلا ہوں، پھر اتنی ساری نعمتیں دے کر کہ میں نے انسانوں تمہیں اتنی ساری نعمتیں دی ہے، تمہیں معزز بنایا، تمہیں فضیلت دی ہے، تمہیں سواریاں دی ہیں، کھانے پینے کی ایک سے ایک چیزیں دی ہے۔ یہ ساری نعمتیں سن کر سمجھو، غور کرو اور توحید پر آ جاؤ، ایک اللہ کو مانو، ایک اللہ سے محبت کرو، ایک اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، ایک اللہ کے سامنے سر جھکاؤ۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔